أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. یہ وہ تقریر ہے جو امام نے کربلا میں کی ہے. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو نہ صرف امام بلکہ مومنوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ایسے حالات میں لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، تو حق یہ ہے کہ مومن اس کے خلاف نبرد آزما ہو جائے، چاہے اسے اس راہ میں شہادت کے درجے ہی پر کیوں نہ فائز ہونا پڑے. یعنی کوئی حد معین نہیں ہے کہ اس حد تک جائیں گے اس کے بعد گھر بیٹھ جائیں گے، نہیں. حتیٰ آخری حد موت ہے نا، حتیٰ اگر موت کو بھی گلے لگانا پڑے تو برحق ہے. عرض کیا تھا کہ ذمہ داری نہ صرف امام کی تھی نہ اس دور کے مومنین کی، مطلق ہے. قیامت تک جو کوئی بھی صفت مومن سے اپنے کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، خطاب مومنوں سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. جو کوئی بھی اپنے کو مومن کہلانا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی بھی حق کی پامالی پر خاموش نہ بیٹھے، کبھی بھی باطل کی جولانی کو برداشت نہ کرے، قیمت کی پرواہ نہ کرے کہ کیا قیمت چکانی پڑے گی. کوئی بھی قیمت چکانا پڑے. اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے کچھ تمہیدیں ضروری ہیں، کچھ مقدمات ضروری ہیں. پہلا مسئلہ یہی ہے کہ حق کی پہچان، کہ حق ہے کیا. کل میں نے وہ نمونہ پیش کیا تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے. بہت سارے لوگ اگر حق کو نہیں قبول کرتے ہیں، وجہ بہتوں کی حق کو پہچان نہیں پائے ہیں، تشخیص حق میں غلطی کر بیٹھے ہیں، حق کو پہچان نہیں پائے ہیں. اور بہت سے وہ ہیں کہ حق کو پہچان تو جاتے ہیں لیکن حق ان کے دنیاوی مفادات سے ٹکرا جاتا ہے. دنیاوی مفادات سے حق تو پہچان گئے. شروع سے لے کے آج تک آپ یہی دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے حضرت امیر کے حق کو نہیں مانا وہ پہچانتے نہیں تھے حق کو. پیغمبر نے بہت ساری تقریریں کی ہیں، کسی خطبے میں بھی یہ نہیں ملتا کہ پیغمبر نے پوچھا وَأَلَا تَسْمَعُونَ، آواز آ رہی ہے، سن رہے ہو، سوائے خطبہ غدیر کے. صرف خطبہ غدیر ہے جہاں پیغمبر نے اپنی بات کہنے سے پہلے پوچھا الا تسمعون، آواز آ رہی ہے. کبھی ہوتا ہے نا خطیب تقریر تو کر رہا مگر آواز نہیں پہنچ رہی، مائک خراب ہے، آواز نہیں پہنچ رہی ہے، مجمع زیادہ ہے، اس کی آواز ہلکی ہے، جو بھی چیز ہو. بہرحال پیغمبر نے کہا کل یہ بہانہ نہ رہ جائے کہ مجمع بہت تھا، ہم وہ دور کھڑے ہوئے تھے، ہم سن نہیں پائے پیغمبر نے کیا کہا. تو حجت تو تمام ہو گئی نا. سب نے حق کو پہچان لیا. عام طور سے پیغمبر کے خطبوں میں فقط قول ہوتا تھا، خطبہ غدیر میں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. یعنی زبان سے بھی کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہاتھ اٹھا کے دکھا بھی دیا کوئی اور علی نہیں. کیونکہ تعویل کر دیتا ہے نا انسان کا ذہن، علی کے معنی ہے بلند، جو بھی لمبا ہوگا اسے پیغمبر نے کہہ دیا. من کنت مولا ہو فہذا نہیں، ایک تو کہا ہاذا، پھر ہاذا ہاتھ اٹھا کے دکھا دیا، یہ والا کوئی گنجائش نہیں نہ چھوڑی.
اس کے باوجود حق کو کیوں نہیں مانا؟ کبھی حق کی پہچان اور کبھی حق کو پہچان تو لیا، پہچاننا کافی نہیں ہے۔ حق کو پہچاننا ایک مرحلہ، حق کو ماننا دوسرا مرحلہ، اور ماننے کے بعد ثابت قدم رہ جانا تیسرا مرحلہ۔ بہت سے لوگوں نے مان تو لیا، تسلیم تو کر لیا، لیکن آخر تک ٹک نہیں سکے۔ کوفے والوں نے یہی تو کیا نا، حق کو پہچان بھی لیا، حق کون ہے؟ امام حسین، مان بھی لیا، آئیے تشریف لائیے، دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آیا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ گئے۔ تو حق کو پہچاننا ایک مرحلہ، حق کو پہچاننے کے لیے عرض کیا تھا کہ عقل اور شریعت دو چیز، عقل اور وحی دو ذریعہ ہمارے پاس ہے حق کو پہچاننے کے لیے۔ اور پھر مرحلہ ہے حق کے قبول کرنے کا۔ بہت سارے لوگ حق کو پہچاننے کے بعد قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حق کو قبول کرنا بہت بھاری ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بقول اقبال کے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے اگر کام چل جاتا تو نہیں، یہ اسلام صرف یہی نہیں ہے، اس کے آگے کے جو ہیں مراحل ہیں۔ تو حق اکثر اوقات ہمارے یہ جو دنیاوی مفادات سے ٹکرا جاتا ہے، اس لیے حق کا قبول کرنا ثقیل ہے، سنگین ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الحق کو ثقیل و مر، حق ثقیل بھی ہے اور تلخ بھی ہے۔ والباطل خفیف و حلو، باطل کا قبول کرنا آسان بھی ہے، شیریں بھی ہے۔ آج اعلان کر دیا جائے کہ آج سے نماز ختم، خدا کی نئی وحی آ گئی، اب نماز واجب نہیں ہے، کتنا اچھا لگے گا؟ اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ اور کہیں یہ ہو جائے کہ نہیں آج حکم آیا ہے کہ 17 رکعت کے بجائے 34 رکعت، ارے باپ رے باپ، 17 ہی نہیں پڑھی جا رہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تو حق کا قبول کرنا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے اسلامی قوانین جو ہیں، شریعت اسلامیہ کو تکلیف کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جتنے الہی قوانین ان کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف۔ ایک تکلیف دینے والا ہے، ایک جس کو تکلیف دی گئی، اور ایک خود وہ تکلیف۔ مکلف خدا ہے، مکلف ہم ہیں، اور تکلیف اسلامی قوانین ہے۔ حق ہے نا، قبول کرنا مشکل ہے، بھاری ہے اس کا۔ نماز انہا لکبیرۃ، بہت بھاری ہے نماز کو قبول کرنا۔ انہا لکبیرہ، بھاری ہے نماز کو قبول کرنا۔ خاص طور سے گرمی کے زمانے میں صبح کی نماز تو بہت بھاری ہو جاتی ہے، رات ہی کتنی بڑی سی ہوتی ہے۔ ابھی تو سوئے تھے، ابھی مؤذن صاحب ان کو تو نیند آتی نہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اٹھو۔ آسان ہے اٹھنا بھاری ہے۔ گرمی میں روزے رکھنا کوئی آسان ہے؟ بہت بھاری کام ہے۔ اپنی گاڑھی کمائی میں سے 20% کسی کو دے دینا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ حج بجا لانا کوئی آسان کام ہے؟ اس لیے اس کو تکلیف کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ البتہ یہ سب کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ سب کے لیے تلخ نہیں ہے۔ کچھ ہیں جن کے لیے حق خفیف بھی ہے اور شیریں بھی ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنا لیا ہے، ان کے لیے حق کو قبول کرنا آسان بھی ہے اور شیریں بھی ہے۔ ایک ہم ہیں، چونکہ ہمارا نفس مہذب نہیں ہوا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا ہم امارہ اور لوامہ کے بیچ میں بھی پڑے ہوئے ہیں، نفس مطمئنہ کے مرحلے میں نہیں داخل ہوئے، لہذا نماز ہمارے لیے بھاری، انہا لکبیرۃ، لیکن جو لوگ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں الا الخاشعین، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ ہمارے لیے نماز تلخ ہے، ان کے لیے نماز راحت جاں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آ جاتا، نماز کا وقت آتا تھا، دفعہ پیغمبر بلال سے کہتے یا بلال ارحنی، بلال جلدی اذان دو تاکہ نماز پڑھ کے مجھے راحت ملے، سکون ملے۔
ہمارے لیے نماز تکلیف ہے، ان کے لیے نماز عشق ہے۔ ہمیں زبردستی بستر سے اٹھا کے مصلی پہ لایا جاتا ہے، انہیں زبردستی مصلی سے اٹھا کے بستر پہ لے جایا جاتا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے حبیب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈال لیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں ٹھیک ہے عبادت کرے، تھوڑا آرام بھی تو کر لیجئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بڑے کام کرنے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے میرے حبیب۔ کتنی نمازیں پڑھیے گا؟ ہمیں زبردستی اٹھایا جاتا ہے، ہم سے واجبات نہیں ادا ہو پاتے ہیں، وہ ہزار رکعت ایک شب میں پڑھتے ہیں۔ واجب تھی ان کے بعد نماز 1000 رکعت پڑھنا؟ تکلیف تھی؟ نہیں، نماز ہمارے لیے تکلیف ہے، ان کے لیے عشق ہے۔ ہم جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، ہم جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ نماز پڑھنے آتے تو کیا کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، بار الہا میں نے جو نماز پڑھی ہے نہ تیرے جہنم کے خوف سے پڑھی ہے نہ تیرے جنت کے لالچ میں پڑھی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، تجھے لائق عبادت پایا ہے۔ وہ اور ہیں جنہیں نماز میں تکلیف ہوتی ہے، ہم وہ ہیں جن کی نماز عشق ہے۔ آج اگر اعلان کر دیا جائے ہم سے کہ نماز معاف، ہم تو خوش ہو جائیں گے، مگر ان کے چہرے اتر جائیں گے۔ ہم نماز کو زحمت سمجھتے ہیں، وہ نماز کو نعمت سمجھتے ہیں، ان کے لیے نماز نعمت ہے، ہمارے لیے زحمت ہے نماز۔ لہذا اتنی ساری نمازیں پڑھنے کے بعد جو علی ہزار رکعت نماز پڑھتا تھا، وہ علی کہتا ہے کہ الہی ما عبدتک حق عبادتک یا حق معرفتک، پالنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ ہم تو 17 رکعت نماز پڑھ کے سینہ تان لیتے، خدا ہمیں جنت میں نہ بھیجے گا پھر کسے بھیجے گا؟ پھر کسے بھیجے گا؟ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ذرا سی مصیبت کوئی آ جاتی ہے فوراً احسان جتانے لگتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے تھے، ہم تو روزہ رکھتے تھے، یہ مصیبت ہمارے لیے کیوں؟ لیکن وہ 1000 رکعت نماز ایک شب میں، جس کو ہم تصور بھی نہیں کر پاتے، بہت سارے لوگ اصلا انکار ہی کر دیتے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ البتہ علامہ امینی نے 1000 رکعت نماز پڑھ کے دکھایا کہ ہاں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ کے دکھایا انہوں نے کہ ہاں یہ افسانہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا نا یہ افسانہ ہے، 1000 رکعت نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پڑھ کے دکھایا، یہ دیکھو ایک غلام علی جب پڑھ سکتا ہے، ہمارا ہر عمل، ہم کوئی عمل انجام دیتے اپنے فرائض پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے نگاہوں کے سامنے جنت و جہنم ہے۔ اگر جنت و جہنم کو ہٹا لیا جائے تو نہ ہمیں کوئی نماز پڑھے گا نہ کوئی روزہ رکھے گا۔ لیکن امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے کہ جنت و جہنم کو تو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اگر وہ عبادت انجام دیتے ہیں تو عشق خدا میں عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جنت و جہنم ہمارے لیے ہو سکتی ہے، جو خود قسیم النار والجنہ ہے، تو جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے، اس کا عمل جنت و جہنم کے خاطر نہیں ہے۔ امام احمد حنبل، اہل سنت کے 4 فرقے ہیں نا، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی۔ حنفی وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے پیرو ہیں، ہندوستان، پاکستان، ترکی، یہ سب ان کا ماننے والا۔ امام شافعی وہ ہیں جن کے ماننے والے، یہ شافعی کہلائے، انڈونیشیا، ملیشیا، کردستان کا علاقہ، غزہ، یہ پورا جو ہے وہ امام شافعی کا ماننے والا ہے۔ مالکی جو ہیں وہ امام مالک کے ماننے والے، کہ ادھر چلے جائیے جو ہے مراکش، الجزائر، لیبیا وغیرہ یہ۔ اور امام احمد حنبل حنبلیوں کے امام ہیں، جو وہابیت سے بہت قریب فرقہ ہے۔ سعودی عرب میں اگر کسی مذہب کو کچھ گھاس ڈالی جاتی ہے تو وہ حنبلی مذہب ہے۔ امام احمد حنبل کے پاس کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا غلو ہے، کہا جاتا ہے علی قصیب النار والجنہ ہے۔ کس سے کہا؟ امام احمد حنبل سے۔ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں شک ہے؟ تمہیں شک ہے
علی کے قسیم النار والجنہ ہونے میں؟ کیسے ہو گئے؟ کہا تم نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تم سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور تم سے بغض اور دشمنی نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ بتاؤ مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے، منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مومن کا ٹھکانہ ہے بہشت، مومن اور منافق کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ کہا تو علی قسیم النار والجنہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو ان کے لیے جنت و جہنم کا ان کا جتنا بھی عمل ہے، ان کے لیے وہ عمل عشق ہے۔ حق ان کے لیے ثقیل نہیں ہے، خفیف ہے۔ حق ان کے لیے تلخ نہیں ہے، حق ان کے لیے شیریں ہے۔ ہم جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب نہیں بنایا ہے، تزکیہ نہیں کیا، ہمارے لیے حق کا قبول کرنا ثقیل اور سنگین۔ ہمیں ہر چیز میں مزہ ملتا ہے سوائے حق کے، ہر چیز میں مزہ ملتا ہے ہمیں سوائے حق کے۔ گھنٹہ گھنٹہ بھر کہیں کب لڑانا پڑ جائے، کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، مجلس میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی، نماز ہو رہی ہے، بڑی مولانا بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں پر جلدی نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ہمارے یہاں رسم ہے، چونکہ ہمارا سارا دین تو رسم و رواج والا ہو کے رہ گیا ہے نا۔ ہمیں دین میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ خدا نے کیا کہا ہے، پیغمبر نے کیا کہا ہے، اہل بیت نے کیا کہا ہے، کیا دین میں واجب ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں رائج کیا ہے، رواج کس چیز کا ہے۔ جس چیز کا رواج ہے وہی واجب ہے، وہی مستحب ہے سب کچھ۔ جس چیز کا رواج نہیں ہے وہی حرام ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز پیش کر دی جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، مگر ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، احتجاج ہونے لگتا ہے نا، یہ مولانا نئی بات کہاں سے لے کر کے آئے۔ یہ کہاں سے لے کے آئے، ٹھیک ہے، یہ تو پوچھنے کا حق ہے کہاں سے لائے، لیکن جب بتا دیا کہ قرآن سے لائے، حدیث سے لائے، چپ ہو جائیے نا۔ مگر ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے آبا و اجداد تو یہ نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز ہے نا، تو ہمارے ہاں رسم و رواج، خیر ہمارے یہاں ایک رسم یہ بھی ہے کہ شب قدر کے اعمال کو ہمارے یہاں اہمیت دی جاتی ہے، کہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، خدا رحمت نازل کرے ہمارے ان اسلاف پر جنہوں نے ہمارے رسم و رواج میں اس کو داخل کر دیا۔ کیسے ہی آدمی ہو وہ شب قدر میں، وہ بھی 23ویں کی شب پریشان رہتا، نہیں آج اعمال میں تو جانا ہی جانا ہے، آج اعمال میں شریک ہونا ہے۔ اور اعمال میں وہ 100 رکعت مستحب نمازیں تھی، پتہ نہیں کس نے کب سے شروع کر دیا کہ 100 رکعت کو 6 دن کی نماز میں کنورٹ کر دیا۔ چلو اسی بہانے جو نمازیں قضا ہیں کچھ تو ادا ہو جائیں، پوری نہیں۔ ہمارے یہاں کیا قضائے عمری، وہ سوچتے ہیں 6 دن کی نماز پڑھ کر کے پورے سال بھر کی نماز بخشوا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 6 دن کا، کم سے کم 6 دن کا تو قرضہ اتر جائے، کچھ تو بار ہلکا ہو جائے، بوجھ ہلکا ہو جائے ہمارا۔ خوب 6 دن کی نماز ہوتی ہے، بعض آتے ہیں مولانا اسپیڈ بڑھا دیجئے۔ ارے کریں گے کیا رات بھر؟ رات بھر تو جاگنا ہے نا، شب قدر ہے، اور عام طور سے 23 کے شب میں کوئی سوتا نہیں ہے، نہیں اس کے جاگیں گے تو بیٹھ کے تھوڑا گپے لڑائیں گے۔ تو ہمیں آپس میں بات کرنے میں مزہ ملتا ہے، خدا سے بات کرنے میں مزہ نہیں ملتا ہے۔ بھئی نماز کیا ہے؟ خدا سے گفتگو ہے نا، ہمیں اس میں مزہ نہیں ملتا ہے۔ ہمیں دنیا کے ہر چیز میں لذت ہے، کیونکہ ابھی ہم نفس مطمئنہ اور امارہ کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں جنگ چل رہی ہے، کبھی امارہ غالب کبھی لوامہ غالب۔ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے کہ لوامہ امارہ کو باندھ کے اسے گلا گھوٹ کے کنارے لگاتے۔ نفس مطمئنہ کے منزل پر فائز نہیں ہوئے ہیں۔ جناب یعقوب کے بیٹے ایک دن جناب یعقوب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بابا ہم لوگ کتنے بدمعاش ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں، کون ایسا گناہ ہے جو ہم لوگوں نے کیا نہیں ہے۔ ایک نبی خدا کو کنویں میں پھینک دیا، دوسرے نبی خدا کو بیٹے کے فراق میں تڑپایا، اتنا رلایا کہ آنکھیں چلی گئیں۔ اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ خدا کا شکر ہے کہ انہیں احساس گناہ تو ہے، گناہ کا احساس تو ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور مستحق عذاب ہو گئے۔ اللہ نے ہم پر عذاب کیا کیوں نہیں؟ جناب یعقوب نے کہا بچوں خدا کا معاملہ خدا جانے،
لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ پارٹی بازی ہے، ہم لوگ فرزند نبی ہیں، فرزند نبی ہونے کے بنا پر کچھ خاص چھوٹ ہے ہم لوگوں کو گناہ نہ کرنے کی. تو بچوں خدا کی بہرحال آپ کا تو رابطہ ہے نا خدا سے، آپ پوچھ لیجئے کہ آخر وجہ کیا ہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا. جناب یعقوب نے خدا سے یہ جو ہے مناجات کی، بار الہا ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا. جواب قدرت آیا، یعقوب ہم نے عذاب نازل کر دیا ہے، وہ ابھی مبتلا عذاب ہیں، انہیں احساس عذاب نہیں ہے. کبار الہا تو یہ بھی بتا دے کہ وہ عذاب ہے کیا. کوئی بچے پھر پوچھیں گے کہ یعقوب اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے. تمہارے بچوں کو ہر چیز میں مزہ آتا ہے سوائے ہماری یاد کے. ہر چیز میں مزہ آتا ہے. 500 صفحے کا ناول ملے گا، ختم کیے بغیر سوئیں گے نہیں. انہیں کیا کہ قرآن رکھ دیجئے، 5 منٹ میں اونگنے لگیں گے، 5 منٹ میں اونگنے لگیں گے. خواب آور گولی ہے قرآن. نیند نہ آئے پڑھ کے دیکھیے. نواب صاحب کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی تو ہم سورے پڑھنے لگتے ہیں، تو شیطان فوراً آتا ہے، ہاتھ پیر دبانے لگتا ہے، بس 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 تم سو جاؤ. ہر چیز میں مزہ ملتا ہے ہمیں سوائے ذکر خدا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہے. کیا کریں کہ حق کو قبول کرنا ہمارے لیے بھاری نہ رہ جائے، ہلکا ہو جائے. کیا کریں کہ حق ہمارے ذائقے میں شیریں بن جائے، اس کی تلخی شیرینی میں تبدیل ہو جائے. اس کا نسخہ قرآن نے ایک ہی نسخہ بتایا، وہ ہے تزکیہ نفس. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ نسخہ بھی خدا نے آسانی سے نہیں بتایا، 11 قسمیں کھا کے بتائی ہیں. 11 قسمیں. ہم لوگ بھی قسم کھاتے ہیں نا. کیوں قسم کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بات میں صداقت اور یہ جو ہے دروغ گوئی دونوں چیز کا احتمال پایا جاتا ہے. ممکن جو روایت میں پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے سچی ہو سکتا ہے جھوٹی ہو، امکان ہے نا. اب کسی کے ہاں کے احتمال ہوتا ہے 99% سچ کا احتمال، 1% جھوٹ کا. کہیں معاملہ الٹا ہوتا ہے، 1% سچ کا احتمال اور 99% 1% جو ہے سچ کا احتمال اور 99% جھوٹ کا احتمال. تو ہم اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. خدا کے یہاں بھی یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے خدا جھوٹ بول رہا ہو. نہیں، خدا کے ہاں اس کا احتمال نہیں ہے. پھر خدا کیوں قسم کھا رہا ہے؟ خدا صداقت ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں کھا رہا ہے، بلکہ بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قسم کھا رہا ہے. توجہ کرو کتنی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. یوں ہی نہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 قسمیں کھائیں. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اب کہتا ہے قد افلح من زکاہ. اور مزے کے بات ہے یہ آیت رکھی کس سورے میں ہے؟ اس سورے میں رکھی کہ مسلمان کوئی سورہ پہچانے یا نہ پہچانے، اس سورے کو مسلمان ضرور پہچانتا ہے، کیونکہ یہ اس نماز میں پڑھا جاتا ہے سورہ جس کو کوئی نہیں چھوڑتا، جسے کوئی نہیں چھوڑتا. صبح کی پڑھے نہ پڑھیں، ظہر عصر کی پڑھے نہ پڑھیں، پنجگانہ پڑھے نہ پڑھیں، عید کی نماز. کیونکہ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے. کیسے کہا جائے گا کہ یہ جو ہے مسلمان ہیں؟ ایک صاحب تھے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، میں افطار میں سب سے آگے آگے رہا کرتے تھے. ایک دن کسی نے ان پہ اعتراض کر دیا کہ بھائی آپ کو افطار سے کیا واسطہ؟ افطار روزہ رکھنے والوں کے لیے آپ کیوں آتے ہیں؟ کہا بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ نماز میں نہیں پڑھتا، روزہ میں نہیں رکھتا، حج کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ دینے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، پکا کافر بن جاؤں افطار بھی نہ کروں. کچھ تو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے چاہیے نا. تو ایمان کو ثابت کرنے کے لیے عید کی نماز اور کوئی نماز ہو یا نہ ہو. بھائی جہاں پر آپ دیکھیں عام طور سے صفحے میں دو صف بننا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور عید میں جگہ چھوٹی. میں نے سنا کہ اس سال عید میں آپ کا یہ پورا سینٹر چھوٹا پڑ گیا تھا. ہو گیا نا، چھوٹا پڑ گیا تھا. لیکن یہ عید میں اچھا اس میں یہ رکھا گیا. اب تک اس سورہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، ہاں یاد رکھیے گا.
مگر مسئلہ وہی ہے نا کہ ہمارا سارا دین رسم و رواج والا ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ پڑھا گیا ہے سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ کا نماز عید میں پڑھنا مستحب ہے. کوئی اور بھی سورہ پڑھا جائے تو نماز میں خلل نہیں پڑے گا. اگر کوئی شامت کا ہمارا مولوی جو ہے سورہ شمس کے بجائے کوئی اور سورہ پڑھ دے, سب اعتراض, ارے مولانا نے وہ سورہ تو پڑھا نہیں. کون سا سورہ؟ سورہ کا نام بھی نہیں یاد ہے, وہ ہا والا سورہ نہیں پڑھا. سورہ کا نام بھی نہیں یاد ہے, وہ ہا والا سورہ نہیں پڑھا. تو خدا نے اس اہم بات کو سورہ میں رکھا جو سورہ ہر مسلمان کا کان اس سے اتفاقاً 2 سورہ ہے, دونوں میں یہی بات کہی گئی. سورہ اعلیٰ میں بھی کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہاں بھی وہی کہا گیا والشمس وضحاہا کے بعد قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب کون ہوگا؟ کاہے میں کامیاب؟ حق کو ہلکا بنانے میں کامیاب, حق کو شیریں بنانے میں کامیاب کون ہوگا؟ کن کے ذائقے میں حق تلخ نہ رہ جائے گا بلکہ شیریں ہو جائے گا, جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے. ان کے لیے یہ ذائقہ. تزکیہ نفس ہے کیا چیز؟ بعض دفعہ تزکیہ نفس کوئی بہت بھاری چیز ہے, چھوڑو اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک ثقیل سا لفظ ہے تزکیہ نفس, وہ علماء کہتے ہیں, وہی جانتے ہیں ہوتا کیا ہے. نہیں, یہ نسخہ ہے نا, نسخہ ہے اپنا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے. آخر بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے, شیریں چیزیں اس کے لیے تلخ ہو جاتی ہیں, بیماری ہے نا, تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کا علاج کرانے کے لیے. حق اصل میں تلخ نہیں ہے, حق اصل میں شیریں ہے, لیکن چونکہ ہمارا مزاج بیمار ہے اس لیے ہمارے ذائقے میں یہ تلخ, یہ شیریں تلخ بن گیا ہے. دوبارہ اپنا علاج کر کے ذائقے کو چینج کرنا ہے تاکہ جو چیز شیریں تھی وہ شیریں ہی رہے, جو تلخ ہے وہ تلخ رہے. علاج کرنا ہے. علاج کیا ہے؟ تزکیہ نفس. نسخہ ڈاکٹر کو سمجھنا پڑے گا نا, تزکیہ کیا ہے. تزکیہ عربی زبان کا لفظ جانتے ہیں. عربی زبان میں سب سے پہلے تزکیے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. کسان اپنے کھیت میں جو کام کرتا ہے نا اس کو تزکیہ کہتے ہیں, کھیت کا تزکیہ. باغباں اپنے باغ میں جو عمل انجام دیتا ہے اسے تزکیہ کہتے ہیں, کھیت کا تزکیہ, باغ کا تزکیہ. قرآن نے اسی لفظ کو نفس کے تزکیے کے لیے استعمال کر دیا. جو کام کسان اپنے کھیت میں انجام دیتا ہے وہی کام ہمیں اپنے نفس کے سلسلے میں کرنا ہے. کسان کیا کرتا ہے اپنے کھیت میں؟ کسان اپنے کھیت میں, اپنے باغ میں 2 کام کرتا ہے. نمبر 1, اپنی فصل کو خوراک پہنچاتا ہے. کھاد, پانی, روشنی, حرارت, یہ سب کیا ہے؟ خوراک ہے نا, اس کی اسے خوراک دیتا ہے. دوسرا کام, آفتوں سے بلاؤں سے بچاتا ہے. اگر کیڑے لگ گئے ہیں ان کے اوپر دوا چھڑکتا ہے. خوراک کی فراہمی اور آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت. اب اگر کوئی کسان یہ کہے کہ میں خوراک تو دوں گا مگر آفتوں سے نہیں بچاؤں گا, فصل ملے گی اسے؟ سیب کا باغ ہے, آپ نے خوب سچائی کیا, خوب کھاد دیا, سب کچھ کیا, لیکن کیڑے مار دوائیں نہیں چھڑکی آپ نے, سارے جتنے بھی سیب تھے سب میں کیڑے لگ گئے, کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ یہ جو ہے نقصان ہی نقصان تو ہے نا, خسارہ ہی خسارہ. یا الٹا کر دیا, کیڑے مار دوائیں تو خوب چھڑکیں گے, آفتوں سے خوب بچائیں گے, میں کھاد پانی نہیں دیں گے, فصل کامیاب ہوگی؟ کامیاب نہیں ہوگی. کسان اگر اپنی فصل کو کامیاب بنانا چاہتا ہے, پرمحصول بنانا چاہتا ہے, ضروری ہے کہ 2 کام کرے. ایک خوراک فراہم کرے, دوسرے اسے آفتوں سے بچائے. ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, نفس کو کامیاب اگر بنانا چاہتے تو 2 کام ہمیں اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے. ایک نفس کے لیے خوراک فراہم کرنا ہے, دوسرے نفس کو آفتوں سے بچانا ہے. نفس کی خوراک ہے ذکر خدا, نفس کے لیے آفت ہے گناہ. اپنے کو گناہوں سے بھی بچائیں اور ذکر خدا میں اپنے کو مصروف بھی رکھیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ہے تزکیہ نفس. اور جب اس مرحلے سے انسان گزر جاتا ہے تو اب حق اس کے لیے تلخ نہیں رہتا ہے, شیریں ہو جاتا ہے.
ایک نمونہ ان لوگوں کا جنہوں نے نفس کا تزکیہ کر لیا تھا، علی کے ہاتھوں جن کی تربیت ہوئی تھی، جن کا نفس یہ جو ہے مہذب بن گیا تھا، اس ہستی کا نام ہے حجر ابن عدی۔ کس طرح سے حجر کے لیے حق شیریں ہو گیا تھا، کتنا شیریں ہو گیا تھا حق، کہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے مگر حق چھوڑنے کو تیار۔ حق کا ایک مصداق کون ہے؟ علی ہے نا۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ الحق ما علی وعلی مع الحق، جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، تو حق کا ایک مصداق علی ہے۔ مولا کی شہادت ہو چکی ہے، معاویہ کی حکومت اپنے شباب پر ہے، حکومت معاویہ اپنے شباب پر ہے۔ حجر ابن عدی گرفتار کر لیے گئے۔ معاویہ نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کو لے کے ہمارے پاس مت آنا، کیونکہ دربار میں جب بھی کوئی علی والا آیا ہے اس نے آ کے معاویہ کو لاجواب کر دیا ہے، تو یہاں مت لانا، راستے ہی میں معاملہ ان کا حل ہو جانا چاہیے۔ ایک یہ جو ہے بلینک چیک معاویہ نے دے دیا، سائن کر کے کورے کاغذ پر دے دیا کہ عدی سے کہو حق کو چھوڑ دیں، علی کو چھوڑ دیں، جو چاہیں اس کاغذ میں لکھ دیں، منصب چاہیے، عہدہ چاہیے، گورنر جس صوبے کے گورنر بننا چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں، جتنی دولت چاہیے دینے کو تیار ہیں، غلام، کنیز، کھیت، باغ، جو چاہیے۔ یعنی معاویہ نے قیمت نہیں معین کی، معاویہ نے قیمت نہیں معین کی اس حق کی جس کی پیروی حجر کر رہے تھے۔ یعنی معاویہ دوسرے لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ عشق علی اور محبت علی کی قیمت معین کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، جتنی قیمت چاہو لے لو، جو چاہو لکھ لو یہاں کے اوپر، علی کو چھوڑ دو، یعنی حق کو چھوڑ دو، ورنہ صرف یہی نہیں کہ اس سے محروم ہو جاؤ گے، ورنہ مرنے کو تیار ہو جاؤ، تم بھی مارے جاؤ گے، تمہارا خاندان بھی مارا جائے گا، تمہارا بچہ بھی مارا جائے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اب دیکھیں کہ حجر کے لیے یہ حق تلخ ہے یا شیریں ہے، کتنا شیریں ہے یہ حق حجر کے لیے۔ حجر کہتے ہیں تمہاری دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں، مرنے کو تیار ہوں، پورے کنبے کو قربان تیار ہوں، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس شیریں حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ کہا تو مرنے کو تیار ہو جاؤ، قبریں کھود گئیں۔ حجر نے کہا ہم تیار ہے، بس ایک ہماری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ جب قتل ہی کرنا ہے تو میری نگاہوں کے سامنے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو۔ بالکل الٹا معاملہ ہے، فطرت بشری کیا ہے؟ ہم مر جائیں چاہے بیٹا بچ جائے، ہم چاہیں مر جائیں مگر بیٹا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں حکم تبدیل ہو جائے، شاید میرے بچے کی زندگی بچ جائے۔ حجر یہاں الٹی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے پہلے میرے بیٹے کو مارو، بعد میں مجھے مارنا، میں بھی مرنے کو تیار ہوں۔ کسی نے پوچھا حجر کیوں؟ کہ میں اپنے بیٹے کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کی سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے نا کہ بچوں کا کیریئر بنانا ہے، بچوں کا کیریئر بنانے کے لیے حلال حرام جائز ناجائز سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کاروبار حرام ہے، یہ معاملہ حرام؟ کہ مولانا وہ تو پتہ ہے، اگر اکیلے ہوتے تو خدا کی قسم کبھی یہ کام نہ، کیا کریں، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کا کیریئر بنانا، ان کا فیوچر سنوارنا ہے، ان کا مستقبل سنوار رہا ہے ہمیں، سارا بہانہ ہمارے تمام گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ بچے۔ میں ہرگز یہ کام نہ کرتا۔ حجر کہتے ہیں سنو، بچوں کا کیریئر بنتا ہے کیسے؟ مستقبل کہتے کسے ہیں؟ فیوچر کہتے کسے ہیں؟ گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، عہدہ، منصب، یہ فیوچر نہیں ہے۔ کیریئر نام کس چیز کا ہے؟ حجر کہتے ہیں میں اپنے بچے کا کیریئر سنوارنا چاہتا ہوں۔ حجر کیا مطلب؟ کہ ابھی میرے بچے کا دل محبت اور عشق علی سے مالا مال ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میری شہادت کے بعد میرا بچہ ڈر کے علی کی محبت سے دستبردار نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ جب دنیا سے جائے علی کی محبت اور عشق سے مالا مال ہو کر کے دنیا سے جائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔
یہ وہ تھے جو علی کے پروردہ تھے، جن کی تربیت علی کے ہاتھوں انجام پائی تھی، جن کے نفسوں کا تزکیہ ہو چکا تھا، جو ہمیشہ ذکر خدا میں بھی مصروف رہتے تھے اور اپنے کو گناہوں سے بھی دور رکھتے تھے۔ دونوں عمل ایک ساتھ انجام پانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیا، حجاب بھی کر لیا، مگر غیبت بھی چلے گی ساتھ ساتھ۔ تہمت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بزنس میں، کاروبار میں دھوکہ دھڑی بھی، وہ تو بزنس کا لازمہ ہے، وہ تو ہوگا ہی۔ گناہ بھی چل رہا ہے ساتھ میں، ذکر خدا بھی، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو گناہ بھی اس معنی میں نہیں کرتے ہیں، یعنی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، تہمت نہیں لگاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے ہیں، مگر ایک سجدہ کرنے کے لیے خدا کا تیار نہیں ہوتے۔ نہ یہ فلاح پائیں گے نہ وہ فلاح پائیں گے۔ فلاح کس کے لیے ہے؟ کامیابی کس کے لیے؟ کس کے لیے حق شیریں بنے گا؟ کس کے لیے حق سبک اور ہلکا ہو جائے گا، ثقالت اس کی ختم ہو جائے گی؟ جو یاد خدا سے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں اور گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ جب اس مرحلے پر انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے نہ اپنی زندگی کی پرواہ ہے، نہ اپنے کنبے کی زندگی کی پرواہ ہے، نہ اپنی اولاد کی زندگی کی پرواہ ہے۔ جہاں اس مرحلے پر پہنچ کے ماں جو پیکرے محبت ہے، پیکرے عشق ہے، ساری محبت اس کی اولاد کی زندگی ہے، وہ ماں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے بے چین نظر آتی ہے۔ امام حسین اپنے ایک بوڑھے صحابی مسلم ابن اوسجا کے سرحانے سے ابھی اٹھ کے آئے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ 13 سال کا بچہ میدان میں جا رہا ہے، 13 سال کا بچہ میدان میں جا رہا ہے۔ حبیب سے کہا، حبیب دیکھو یہ کون سا بچہ ہے، بچے کو روکو۔ حبیب گئے، بچے کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لائے، کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہا آقا آپ کے اسی بوڑھے صحابی کا بیٹا ہوں، مسلم کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹا تمہارے بابا کی شہادت ہو چکی ہے، جاؤ تم خیمے میں اپنی ماں کے پاس جاؤ، ماں کے لیے سکون کا باعث بنو۔ کہتا ہے مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تلوار جو دیکھتے ہیں نا، یہ میری کمر میں ننھی سی تلوار میری ماں ہی نے تو باندھی ہے، مجھے ماں نے سجا کر کے بھیجا ہے مرنے کے لیے۔ ابھی بچے میں امام میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ خیمے کے پیچھے ایک دفعہ آواز آئی، آقا وہ مسلم کی قربانی تھی، بچے کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ جب اصحاب کے بچوں میں یہ جذبہ تھا، پھر اہل بیت کے بچوں کا کیا جذبہ رہا ہوگا۔ 13 سال کا یہ بھی ہے اور 13 ہی سال کے حضرت قاسم بھی ہیں۔ شب عاشور امام جب خطبہ دیتے سارے شہداء کا نام بیان کیا، کل کون شہید ہوگا؟ حبیب کل تم شہید کیے جاؤ گے، مسلم ابن اوسجا کل تمہاری شہادت ہوگی، زہیر قین کل تم شہید کیے جاؤ گے، میرے بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، ایک ایک شہید کا نام حسین نے بیان کر دیا۔ صرف ایک شہید باقی رہ گیا تھا، وہ حسن کا یتیم 13 سالہ قاسم۔ ایک دفعہ جناب قاسم کھڑے ہو گئے۔ آپ جانتے کہ 13 سال کی عمر وہ ہے جب بچوں میں جینے کی امنگ ہوتی ہے، جب بچوں میں جینے کی امنگ ہوتی ہے۔ قاسم کھڑے ہو گئے، چچا جان اور میں، کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے، لیکن ہاں یا نہ میں دیا جانے والا جواب عظمت قاسم کو کیسے اجاگر کرتا۔ ایک دفعہ حسین سوال کرتے، میرے لال یہ بتاؤ تمہاری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ جواب دیتے قاسم، الیوم احلی من العسل، آج جو موت حق کی راہ میں آنے والی ہے، آج میری نگاہ میں موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ کیا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، کیا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جو موت دوسروں کے لیے تلخ ہے، وہ اہل بیت کے بچے کے لیے شیریں ہے۔ امام حسین سننے کے بعد کہتے ہیں، میرے لال قاسم کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے، یہی نہیں تمہارا ننھا بھیا علی اصغر بھی کل شہید کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ قاسم تڑپ گئے، تڑپ کے پوچھتے ہیں، هل يصل اعدانا الى الخیام؟ چچا میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جا کے شہید ہوں گا، لیکن میرا بھیا کیسے شہید ہوگا؟ کیا اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟
امام کہتے ہیں نہیں میرے لال، میں تمہارے بھیا کو پانی پلانے کے لیے میدان کربلا میں لے جاؤں گا، پانی کے بدلے ہرملا کے تیرے سے شعبہ سے جواب ملے گا جس سے تمہارے بھیا کی شہادت ہو جائے گی۔ دل چاہتا ہے کہوں قاسم تمہاری غیرت کو سلام، تمہاری غیرت کو سلام، تم فقط یہ سوچ کے تڑپ گئے کہیں اشقیاء خیمے میں تو گھس نہیں آئیں گے۔ ہائے سید سجاد کے صبر کو ہمارا سلام، کیسے برداشت کیا ہوگا سید سجاد نے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی ام کلثوم کو تازیانہ مار رہا ہے، کوئی سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگا رہا ہے، کوئی فاطمہ کبریٰ کے کانوں سے گوہر چھین رہا ہے۔ اجرکم اللہ، بشارت شہادت مل گئی قاسم کو، قاسم خوش ہو گئے۔ اب قاسم کو یہ تو پتا ہے کہ ہم عاشور کے دن شہید ہو جائیں گے۔ جب معرکہ عاشورہ شروع ہوا ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہونے لگے ہیں، اب حضرت قاسم کو یہ تو یقین ہے کہ ہم شہید ہوں گے، لیکن اتنا کافی نہیں کہ ہم شہید ہو جائیں گے، سبقت لے جانے کی بھی فکر ہے، پہلے مجھے یہ شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے۔ آتے ہیں امام کی خدمت میں، آگنے کے بعد کہتے چچا جان قاسم کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ بھائی حسن کی نشانی ہے نا قاسم، بھائی حسن کی نشانی ہے قاسم، کس دل سے حسین اجازت دیں۔ روایت کا جب جملہ ہے قاسم کے بارے میں، جب امام اجازت نہیں دے رہے تھے، قاسم نے عجب کام کیا ہے، پہلے آقا کے ہاتھوں کو لے کر کے بوسہ دیا، جب پھر بھی اجازت نہ ملی تو ایک دفعہ قاسم نے حسین کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، حسین کے قدموں کو قاسم نے چومنا شروع کر دیا، مولا اجازت۔ لیکن حسین سے جب اجازت نہ مل سکی تو قاسم ایک گوشے میں جا کر کے رونے لگے، روتے روتے اچانک یاد آیا کہ بابا نے ہمارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ بابا نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اسے کھول کر کے پڑھ لینا۔ جناب قاسم نے سوچا اس سے بڑا مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے، سب کو اجازت مل رہی ہے، چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اب جیسے ہی قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، تعویذ میں لکھا تھا میرے لال قاسم، میرے لال قاسم دیکھو جب تمہارا چچا نرغے آدھا میں گھر جائے، بیٹا میری طرف سے اپنے چچا پہ قربان ہو جانا۔ اب قاسم کے آنسو تھم گئے، خوشی خوشی چچا کے پاس آئے اور آنے کے بعد باپ کا وصیت نامہ لا کر کے حسین کے سامنے رکھ دیا۔ حسین نے جو وصیت نامے کو پڑھا، قاسم کو لپٹا کر کے حسین نے رونا شروع کیا، قاسم بھی روتے روتے اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے کو غش آ گیا۔ عزیزو جب کسی کو غش آتا ہے، پانی چھڑک کے اسے ہوش میں لایا جاتا ہے۔ ارے تیماردار زینب پانی کہاں سے لائے؟ شاید اپنے آنسوؤں سے قاسم اور حسین کو ہوش میں لائی ہے زینب۔ امام حسین جب ہوش میں آئے، قاسم کو اجازت دی، جناب عباس نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اتنا چھوٹا ہے قاسم کا قد کہ رکاب تک قدم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، رکابیں کاٹی گئیں۔ جناب قاسم میدان میں آئے، آنے کے بعد رجز پڑھتے ہیں، جنگ کی ہے، بہتوں کو واصل جہنم کیا، لڑتے لڑتے ایک پیاسا کب تک لڑتا، آخر اشقیاء کے نرغے میں گھر گئے۔ زخمی ہو کر کے قاسم گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے، چچا کو ایک دفعہ آواز دی، یا عمّا ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی حسین نے قاسم کی آواز سنی، مقتل کی طرف روانہ ہوئے، لیکن عزیزو ادھر سے جب حسین بڑھے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور قاسم کی آواز بلند ہوتی تھی، یا عمّا ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین جب قاسم کے سرہانے پہنچے تو قاسم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حسین نے کہا، اے میرے لال قاسم، ارے چچا پر یہ بڑا گرا ہے، تم چچا کو بلاؤ، چچا تمہاری مدد نہ کر سکے۔ اے عزیزو، حسین قاسم کے لاشے کو لے کے خیمے کی طرف چلے۔ مقاتل کے جملے ہیں، حسین نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور قاسم کا پیر زمین پہ خط دیتا جا رہا تھا۔ ارے ابھی قاسم اتنے چھوٹے تھے، رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا۔
دیکھا اتنے لمبے کیسے قاسم ہو گئے. چچا کی لاش شہادت کے بعد پامال ہوئی, بھتیجے کی لاش زندگی ہی میں پامال ہو گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے ذائقے کو تبدیل کر سکیں, حق ہمارے لیے شیریں بن جائے. بار الہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عنایت فرما, ہمیں اپنے ذکر اور گناہوں سے دوری سے محروم نہ رکھنا. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے معبود جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ انصارہ. ماتم حسین.